السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جانے ستم گڑھ ناول۔ یہ تحریر ہے عیشا گل کی، ایپیسوڈ نمبر ہے 9۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ یہ تمہارے پاؤں پہ کیا ہوا آہانہ؟ وہ ابھی ہال میں ہی داخل ہوئی تھی کہ اس کے پاؤں پہ بندھی پٹی دیکھ کر سٹنگ ایریا میں بیٹھے نیازی اٹھ کھڑے ہوئے اور متفکر چہرہ لیے پوچھتے ہوئے اس کے پاس چلے آئے، جبکہ الیانا نے غلط نگاہ بھی اس کے پاؤں کی طرف اچھالنا پسند نہ کی۔ موچ آ گئی، مگر کیسے؟ وہ بتا کر جلدی سے آگے بڑھنا چاہتی تھی، مگر نیازی نے ایک اور سوال کر ڈالا۔ بس بے دہانی میں ٹیبل سے ٹکرائی اور پاؤں مڑ گیا۔ وہ سراسر جھوٹ گھڑتی بولی، اب سچ تو بتانے سے رہی۔ تو بیٹا دھیان رکھا کرو نا، خیال رکھا کرو اپنا، کیوں اتنی لاپرواہی برتتی ہو؟ اب بتاؤ کہ زیادہ گہری موچ آئی ہے کیا؟ درد زیادہ ہو رہا ہے کیا؟ وہ اسے پیار بھری ڈانٹ پلانے کے بعد استفسار کرنے لگے۔ آپ پلیز میرے لیے جھوٹی فکر دکھانے کی زحمت نہ کریں، مت کرے دکھاوا۔ میں اپنا خیال رکھتی ہوں اور بہت اچھے سے رکھتی ہوں، مگر تکلیف بتا کر نہیں آتی، آنی تھی سو بس آ گئی۔ بے دہانی تو صرف ایک بہانہ تھا۔ باپ کے فکر مندانہ لہجے پہ اسے خوشی ہرگز نہیں ہوتی تھی، آج بھی نہ ہوئی، بلکہ ناگواریت نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ وہ اتنی ہی آواز میں بولی جو ان دونوں کے بیچ رہتی اور الیانا کے سماعتوں سے نہ ٹکراتی۔ جو بھی تھا، مگر وہ دوسروں کے سامنے باپ کے لیے تلخ الفاظ منہ سے نکالنے سے گریز ہی کرتی تھی، ڈھنگ سے بات نہیں کرتی تھی، اس کی محبت کا جواب بے رخی سے دیتی تھی، مگر ان سے بدتمیزی سے کسی کے سامنے بھی پیش نہیں آتی تھی۔ اتنی عزت کی پرواہ تو تھی ہی اسے۔ کوئی بھی باپ اپنی اولاد کی تکلیف پہ فکروں کا دکھاوا نہیں کرتا، اس کے دل کی تڑپ سچی ہوتی ہے۔ مجھے تمہارا یہ بندھا ہوا پاؤں دیکھ کر خوشی ہرگز نہیں ہو رہی۔ انہیں ہمیشہ آہانہ کے سامنے اپنی سچی فکر و محبت کی وضاحت دینا پڑ جاتی تھی، مگر وہ بھی ہمیشہ اس محبت و فکر کو نظر انداز کرتی رخ پھیر لیا کرتی تھی۔ اگر آپ کو میری تکلیف کی اتنی ہی فکر ہوتی تو آپ میری جان سے عزیز موم کو مجھ سے کبھی جدا نہ کرتے۔ یہ تو بے جان جسم ہے جو پتہ نہیں کیسے چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، ورنہ جان تو میری تب ہی نکل گئی تھی جب میری موم کی روح پرواز کر گئی تھی۔ اس کی موت طبعی موت تھی، قدرتی موت۔ کتنی بار بتاؤں آہانہ کہ میں نے اس کی جان نہیں لی؟ وہ بھی آواز قدر دبا کر بولی۔ آپ ہی نے لی ہے، آپ ہی ہیں قاتل۔ آپ ہی کی بے وفائی، بے اعتباری اور ظلم نے ان کو مار ڈالا۔ وہ پکارتی رہی ہیں آپ کو، فریاد کرتی رہی، مگر آپ سفاک بنے رہے، اور آپ کی اسی صفاکی پہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ زہر خند لہجے میں کہتی وہ زینوں کی جانب بڑھ گئی۔ تمہارے پاؤں میں موچ آئی ہے، تم زینے کیسے چڑھ پاؤ گی؟ مت چڑھو، میں تمہارا روم کچھ دنوں کے لیے نیچے شفٹ کروا دیتا ہوں۔ یہ باتیں تو دونوں باپ بیٹی کے درمیان بچپن سے ہی ہوتی آ رہی تھی، پھر انہیں لے کر نیازی کیوں سارا دن بیٹھے رہتے؟ تبھی اس کی سب باتوں کو پس سے پشت ڈال کر بس اس کی چوٹ کی فکر کرتے بولے، اس کی ضرورت نہیں، میں اپنے روم کے سوا کسی دوسرے روم میں ہرگز نہیں رہوں گی۔ اور ٹھیک ہے، میرا پاؤں چلنے کے قابل ہے ڈیڈ، ٹوٹ نہیں گیا۔ آخر میں وہ جبراً مسکرا کر کہتی زینے چڑھنے لگی۔ باپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہی تھی، ورنہ پاؤں پہ زور ڈالنے سے کافی درد اٹھ رہا تھا، مگر اسے اپنے کمرے کے علاوہ کہیں اور چین بھی نہیں پڑنا تھا۔ بچپن سے اب تک وہی تو اس کی پناہ گاہ تھی، اس کا کمرہ وہ جگہ تھی جہاں کبھی زاوش بیٹھ کر نہ روئی تھی، کیونکہ وہ آہانہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹنے کی بھرپور کوشش کرتی تھی، ورنہ تو گھر کی کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں زاوش کی سسکیاں نہیں گونجتی تھی۔ ہر جگہ سے ہی آہانہ کو وحشت ہوتی تھی، بس ایک اپنا کمرہ ہی تھا جہاں اس کی ماں کی سسکیاں نہ ہونے کے سبب اس کے اعصاب قابو میں رہتے تھے، ورنہ تو شاید کب کے جواب دے چکے ہوتے۔ اپنی اس بیٹی کی فکر ہو گئی تو دوسری اولاد کی بھی فکر کر لے۔ نیازی دیوان پہ آ کے بیٹھے تو صوفے پہ بیٹھی میگزین سائڈ پہ رکھتی الیانا بولی، کیا مطلب ہے تمہارا کہ مجھے نیشا اور ہادی کی کوئی فکر نہیں؟ ماتھے کی شکنیں بڑھی تھی۔ لگتا نہیں ہے، بلکہ واقعی میں ہی ایسا ہے، جب دیکھو صرف اسی کی فکر، باقی بچوں کی تو کیا کوئی پرواہ ہی نہیں؟ کبھی پوچھو ان دونوں سے کہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی اسٹڈی کیسے جا رہی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو شیئر کریں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، یا کہیں میری مدد درکار ہے تو بتائیں۔ کبھی ہوا ایسا کہ منہ سے ایسے الفاظ نکالے ہوں؟ کیونکہ مجھے تو آج تک سننے کو نہ ملے۔ الیانا کا بھی دل جانتا تھا ان کے ایسے کرنے پر، تم ہو تو صحیح یہ سب پوچھنے کے لیے، مگر آہانہ کا تو صرف میں ہی ہوں۔ کتنی اکیلی ہے وہ، کس قدر تنہائی کے خول میں لپیٹ لیا ہے اس نے خود کو۔ تم نے جاننے کی کوشش کی؟ کبھی پوچھا کبھی اس سے کہ اس کے دل کا حال؟ کبھی ماں بن کر دکھایا اسے؟ بلکہ کیوں دکھاؤ گی؟ آخر کو اسٹیپ موم جو ہو، تم نے تو اتنی سی بھی بنانے کی کوشش نہیں کی اس کے ساتھ کہ وہ تمہیں کم از کم موم کہہ کر ہی بلا لے۔
نیازی الٹا اسی پر بات لے گئے۔ مجھے اس کی موم بننے کا قطعی شوق نہیں ہے۔ میں تو چلے اسٹیپ موم ہوں، آپ تو سگے باپ ہیں نا، تو پھر کیوں ان کی فکر نہیں کرتے؟ نیازی اور الیانہ کی زیادہ تر بحث بچوں کو لے کر ہی ہوتی تھی، ورنہ تو دونوں ہی کوئی ایک دوسرے سے کوئی غرض نہ تھی۔ مجھے اپنے تینوں بچوں کی فکر رہتی ہے، اور کتنی نہیں، یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اچھے سے جانتے ہیں۔ نیشا کو مجھ سے لاکھ شکوے سہی، مگر کبھی پوچھنا بٹھا کر کہ کبھی کسی چیز میں کمی رکھی میں نے؟ کوئی خواہش جو اس کی پوری نہ کی ہو؟ جہاں دل چاہتا ہے آتے ہی جاتی ہے، کبھی جو سختی کی ہو؟ مگر اس کی نیچر ایسی ہے کہ میں ذرا سی بات کر دوں تو دل میں لیے بیٹھی رہتی ہے اور مجھے برا جاننے لگتی ہے۔ اور رہی بات ہادی کی، تو اسے بھی کبھی کسی چیز کے لیے روکا ٹوکا نہیں۔ میں پوچھتا نہیں ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میری ان کی اسٹڈیز کی ایکٹیویٹیز پہ نظر نہیں ہے۔ سب خبر رکھتا ہوں میں۔ تم مجھے ان دونوں سے انجان مت سمجھو، بلکہ اپنے گریبان میں جھانکو کہ آئے دن کی گیٹ ٹوگیدر سے تمہیں فرصت نہیں۔ میں تو بزنس رن کر رہا ہوں، میرا تو کام ہی زیادہ تر گھر سے باہر رہتا ہے، مگر بچوں پہ نظر رکھنا، ان کی تربیت کی بڑی ذمہ داری تو تمہاری ہے، جو کہ تم کس طرح نبھاتی آئی ہو یہ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ ہادی کو تو اہانہ کا ساتھ ملا، جس کے سبب اس کی نیچر تم دونوں سے یکسر مختلف ہے۔ اس کے اندر نفرت و جلن کا مادہ ہرگز نہیں ہے۔ اس کی طرف سے میں مطمئن ہوں، مگر نیشا کو تم نے جس طرح کا بنا دیا ہے، فیوچر میں اس کے لیے مشکل ہوگی، یہ تمہیں بتا رہا ہوں میں۔ نیازی کی باتیں تلخ سہی، مگر تھی تو ٹھیک۔ صرف نظر رکھنا ہی ضروری نہیں، تھوڑی محبت و توجہ بھی درکار ہوتی ہے بچوں کو باپ کی، جو آپ نے تو کبھی دی ہی نہیں۔ اور رہی بات نیشا کی، تو وہ میری بیٹی ہے، اس کا فیوچر میں بناؤں گی۔ بہت سمجھدار ہے وہ، اب اپنی اس بیٹی کی فکر کرے جو 28 سال کی ہو چکی ہے اور ابھی تک یہیں بیٹھی ہے، اور نہ جانے کب تک یوں ہی رہے گی۔ شادی کا شاید تعمر کوئی ارادہ نہیں۔ الیانہ کی بات کا رخ اہانہ کی طرف موڑتے ہوئے اس کی شادی کی پھلچھڑی چھوڑی تو نیازی چپ ہو گئے۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ اب اہانہ اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کر ہی لے، بلکہ انہوں نے تو 2 سال قبل ہی اس کے سامنے اپنی پسند کا پرپوزل رکھا تھا، جسے اس نے ریجیکٹ کر دیا۔ مگر اب انہوں نے بھی سوچ لیا تھا اہانہ سے 2 ٹوک بات کریں گے۔ جس طرح کی وہ زندگی گزار رہی تھی، بے مقصد، جلتی اور اذیت سے بھری، اس میں وہ اسے رہنے نہیں دینا چاہتے تھے کہ کوئی ایسا آئے اس کی زندگی میں جو اسے اتنی خوشی اور محبت دے کہ اس کے سارا اکیلاپن دور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اذیتوں میں کمی بھی لائے۔ پاؤں میں تو درد تھا ہی، مگر کمر میں بھی اٹھ رہا تھا۔ کمر کے درد کو وہ بھولے ہوئی تھی، مگر جب لیٹی تو کمر نے دہائیاں دینا شروع کر دی۔ کیا کروں اس درد کا؟ ٹیک لگا کر بیٹھتی تو زیادہ ہوتا، تبھی کمر کے بل لیٹ گئی۔ مگر حیرت کی بات تھی کہ جب درد اٹھتا تو درد کی وجہ بننے والے شخص پہ غصہ بالکل نہ آتا۔ جو غصہ تھا وہ تو تبھی ہوا ہو گیا تھا جب اس نے بے حد اپنائیت سے اسے اٹھایا، اور اس کا لمس اپنے ہاتھ، اپنے کندھے اور کمر پہ ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ دل میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ اپنے دل کی حالت سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ زیان اس کے لیے ایک پہیلی تھا، جسے سلجھانا چاہتی مگر الجھ جاتی۔ جب وہ اس کے اتنے قریب ہوتا تو آخر کیوں وہ اس کے سحر میں کھوئی سی جاتی تھی؟ میں تمہیں سمجھنا چاہتی ہوں زیان حاکم شاہ، مگر کیا کروں، تم سمجھنے ہی نہیں دیتے۔ جیسے ہی میرے دل میں تمہارے لیے کوئی نرم، کوئی خوبصورت سا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے تو تم فوراً سے اپنے جلاد روپ میں آ جاتے ہو۔ ایسے ہی ہو یا جان بوجھ کر کرتے ہو کہ ایک پل اتنے نرم تو دوسرے پل اتنے ہی سخت؟ بائیں طرف کروٹ لیے دیوار کو تکتی وہ خود ہی سے بول رہی تھی، مگر مخاطب اس کا زیان ہی تھا۔ آخر کیوں تمہارے مجھے چوٹ پہنچانے پہ بھی مجھے تم پہ غصہ نہیں آ رہا؟ شاید اس لیے کہ تم نے اپنی حرکت پہ شرمندگی کا اظہار کیا، یا پھر سے آگے اسے الفاظ ہی نہ ملے۔ اس نے آنکھیں بند کی تو وہ منظر بند آنکھوں میں چلنے لگا۔ جب وہ اسے باہوں میں اٹھائے ہوئے تھا وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب اس کا خاموش پڑا موبائل چلا اٹھا۔ وہ ہڑبڑائی اور سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر چہرے کے سامنے کیا تو چونکتی ہوئی بے اختیار یکدم اٹھنے لگی، مگر کمر چلائی تو واپس بیٹھتی چلی گئی۔ بیل ہوئے جا رہی تھی۔ اس نے کوئی 7ویں بیل پہ کال ریسیو کی اور موبائل کانوں سے لگایا، مگر خاموش رہی۔ کیسی ہو اہانہ؟ موبائل سے زیان کی مدھم مگر بھاری آواز ابھری، جبکہ اہانہ کے لبوں پہ مسکراہٹ مچل آئی اور اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ ٹھیک بالکل نہ تھی۔ جھوٹ مت بولو، سچ بتاؤ، درد ہو رہا ہے نا؟ جب پتہ ہے تو پوچھا کیوں کہ کیسی ہو؟ اس نے ناک سکیڑی۔ اس نے ایک حرفی جواب دیا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اس کے سوال میں ہلکی سی ہنسی کا عنصر نمایاں تھا۔ میں بھلا کیوں ناراض ہونے لگی آپ سے؟ وہ انجانے پن سے سوال گو ہوئی۔ کیونکہ آج تمہیں درد جو پہنچایا وہ تو آپ پہنچاتے ہی رہتے ہیں، اپنی باتوں سے، اپنی ڈانٹ سے۔ بے ساختہ اہانہ کی زبان پھسلی تو اس کے خود کو ڈپٹنے والے انداز میں سر پر چپت لگائی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ذات تمہارے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ تمہیں میری باتوں سے خوشی ملے یا تم ان کو دل پہ لیتی رہو۔ زیان گلا کھنکھارے شریر پر سے گویا ہوا۔ مسخرہ کہیں کا،
وہ موبائل کان سے ہٹائے بڑبڑائی، سراسر خوش فہمی ہے، آپ کا رویہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ موبائل دوبارہ کان سے لگائے وہ بولی، پر میں تو صرف تمہاری بات کر رہا ہوں، دیکھو زبانی کلامی باتیں اور ڈانٹ تو چلتی رہتی ہیں تم سے، مگر آج جو ہوا میری طرف سے اس کے لیے میں واقعی گلٹ میں ہوں۔ زیان پشیمانی سے گویا ہوا، میں ٹھیک ہوں زیان سر۔ اس کی ندامت دور کرنے کی خاطر اہانا اب یہی کہہ سکتی تھی، میرے لیے جھوٹ بول رہی ہو نا؟ ہائے میری شرمندگی کا بھی اتنا احساس ہے محترمہ کو، یہ بھی معلوم نہیں تھا مجھے۔ وہ مسکراہٹ دبائے خیر سنجیدگی سے بولا، آپ نے یہی سب کہنے کے لیے فون کیا ہے؟ وہ پھر سے انہی باتوں پہ اتر آیا تھا جن کے جواب میں اہانا کے سارے الفاظ گڑمڑ ہو جاتے تھے۔ وہ بے وجہ ہی اپنی انگلیاں مسلنے لگی۔ نہیں، تمہارا حال دریافت کرنے کے لیے فون کیا تھا، ان باتوں پہ تو تم نے لگا دیا مجھے۔ وہ پھر سے غیر سنجیدگی سے بولا، کر لیا دریافت، اب میں رکھ رہی ہوں فون۔ اس کی دوسری بات پہ منہ پھلائے فون بند ہی کرنے والی تھی جب وہ جلدی سے بولا، اچھا رکو، اب کیا میں مذاق بھی نہیں کر سکتا؟ معصومیت بھرے لہجے میں بولتا فوراً انسان بنا، میں نے آپ کو اپنے ساتھ مذاق کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ مصنوعی بے رخی اپنائے بولی، تم دو یا نہ دو میڈم، مگر زیان کا جو دل چاہے بنا اجازت کے نہ صرف کہہ سکتا ہے بلکہ کر بھی سکتا ہے۔ وہ ایسے لہجے میں بولا کہ ایک لمحے کے لیے تو اہانا کا دل کانپ اٹھا۔ وہ ایک شدت پسند آدمی تھا، کچھ بھی کہہ اور کر سکتا تھا، یا آج اس نے بتا بھی دیا تھا۔ میرا خیال سے مجھ سے ایسی باتیں کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا، ہمارا کیا رشتہ ہے، یہ باتیں کرنے سے قبل اس پہ نظر ڈال لیا کریں۔ کوئی اور ہوتا تو اہانا ایسی باتوں پہ اس کا منہ توڑ کر رکھ دیتی، مگر زیان کوئی اور نہ تھا، وہ جو تھا اس جیسا کوئی نہ تھا، وہ الگ تھا، اور اس کی باتوں کا اثر بھی الگ ہی پڑتا تھا۔ اس پہ اس کی باتوں سے الگ ہی احساسات جاگتے تھے، تبھی وہ بھڑکتی نہیں تھی۔ محترمہ، میں کوئی رشتہ نہیں بھولتا، جو بھی بات کرتا ہوں، جس سے بھی بات کرتا ہوں، رشتے کو مد نظر رکھ کے ہی کرتا ہوں، اور تم تو پھر بھی میری سیکرٹری ہو۔ انداز تو ایسا تھا جیسے کہنے والا ہو کہ تم تو پھر بھی میری جان ہو، میری زندگی ہو، مگر بولا بھی تو کیا، اف اف اف، ایک تو یہ جملہ سن سن کے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ سیکرٹری ہوں تو سیکرٹری سمجھے نا۔ اب کی بار وہ اپنے مخصوص جملہ نہ بول پائی تو زیان کو ہنسی آ گئی اور بولا، میں تو تم سے وہی پرانے جملے کی توقع رکھتا تھا۔ آپ پرانے جملے کو چھوڑیں، جو نیا ہونے والا ہے اس پہ غور اور عمل کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ دونوں کے بیچ نارمل انداز سے بات نہ جانے ہونی بھی تھی کہ نہیں۔ اوکے میڈم، وہ ایسے بولا جیسے وہ نہیں بلکہ اہانا اس کی باس ہو، اور مجھے میڈم کہنا بند کریں پلیز، کیونکہ میں آپ کی میڈم بالکل نہیں ہوں۔ کیسا باس ہے، سیکرٹری کو میڈم کہتا ہے؟ اوکے میڈم، جیسا آپ کہیں۔ وہ پھر سے شریر پن سے گویا ہوا تو اہانا نے کان سے ہٹا کر موبائل کو گھورا۔ بدتمیز، بڑبڑائی، مگر پھر ساتھ ہی مسکرا اٹھی۔ خیر، نہ صرف حال پوچھنے بلکہ یہ کہنے کے لیے بھی فون کیا تھا کہ جب تک درد ٹھیک نہیں ہوتا تم آفس سے آف ہی رکھو گی، اور بس آرام کرو۔ بول تو ایسے رہا تھا جیسے اس کا سب سے بڑا ہمدرد ہو، وہ نہ بھی کہتا تو وہ آف ہی کرنے والی تھی۔ بہت شکریہ زیان سر، آپ کی اتنی فکر کا۔ ایک بار پھر سے یاد کرواتے چلوں کہ یہ درد آپ ہی کے مرہون منت ہے۔ وہ بھی جان بوجھ کر مزے سے بولی، اس درد کے بدلے اگر تم مجھے کوئی سزا سنانا چاہتی ہو تو چلو، مجھے منظور ہے، شاید تبھی میری اس خطا کو تم فراموش کر سکو۔ وہ بھی بہت چالاک تھا، جان بوجھ کر مظلومیت میں کے لہجے میں بولا تھا، خطا وہ ہوتی ہے جو انجانے میں ہو، آپ نے تو دانستہ مجھے گرایا۔ اس نے جان بوجھ پہ قدرے زور ڈالا۔ صحیح کہا، مگر خطا بھی سرزد ہو جاتی ہے، اگر جو تم میری باہوں میں رہتی، اسی لیے گرا دیا تاکہ تم غصے میں آ جاؤ، اور یہی بہتر تھا۔ وہ کتنے آرام سے یہ بات بول گیا تھا، جبکہ اس بات پہ اب کے بار درد کی لہریں دوڑنے کے باوجود بھی وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا کہا آپ نے؟ اسے کوئی یقین نہ آیا، اپنے کانوں میں وہ اس تعجبی پن سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، جو بھی کہا اسے نظر انداز کرو اور اب سو جاؤ۔ گڈ نائٹ اور خدا حافظ۔ زیان اگلے ہی لمحے اجنبیت کا خول پہن چکا تھا، روب سے بولا اور پھر کھٹاک سے فون بند، جبکہ وہ متحیر سے موبائل کو تکتی رہ گئی۔ کاش کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ایسی باتیں صرف مجھ سے ہی کرتا ہے، یہ دوسروں سے بھی۔ اگر دوسروں سے بھی کرتا ہے تو یقیناً یہ اس کی فطرت ہے، اور یہ پکا فلرٹی ہے، اور اگر صرف مجھ سے ہی کرتا ہے تو کیا اسے مجھ سے؟ اس سے آگے الفاظ تو نہ آئے، مگر ایک شرمیلی مسکراہٹ ضرور لبوں پہ آ گئی۔ ابھی وہ بار بار خود کو ڈپٹنے کے باوجود بھی زیان کے خیال اور باتوں سے نکل نہ پائی۔ کال کٹ کرنے کے بعد بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے ایزی ہو کے وہ لیٹا اور نچلا لب دانتوں تلے دبایا مسکرایا۔ یوں کرنے سے اس کا چھپا ہوا ڈمپل ابھر کر گال پہ آیا۔ میں تمہارے قدموں کو اس راہ پہ ڈال چکا ہوں اہانا نیازی، جس کی منزل میں ہوں، اور بہت جلد تم یہ راستہ طے کرتی ہوئی میرے پاس آ رکو گی، بہت ہی جلد، کیونکہ اب مزید میں دیر نہیں کر سکتا۔ تمہیں جلد از جلد پانا ہے تو بس پانا ہے۔ اب کہ وہ موبائل کو انگلیوں کی مدد سے گھمانے لگا،
تمہارے دل میں وہ احساسات جگا چکا ہوں جنہیں تم چاہ کر بھی تھپکی دے کر سلا نہیں سکتی، کیونکہ جتنی تھپکیاں دو گی اتنا ہی بھڑک اٹھیں گے۔ اب وہ ہاتھ روکے موبائل ان لاک کر رہا تھا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں پرفیکٹ ٹائم پہ انٹری مارتے ہیں، اور میری زندگی میں بھی تمہاری آمد کا وقت خوب ٹھہرا۔ موبائل ان لاک کیے وہ اب گیلری کھولے ایک فولڈر کو ٹچ کر رہا تھا۔ زیان، ایک بار جس چیز کو حاصل کرنے کی ٹھان لے پھر اسے حاصل کیے بنا پیچھے نہیں ہٹتا، اور تم تو پھر بھی ایک جیتا جاگتا ایسا وجود ہو جسے میں کسی اور کے لیے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ فولڈر کھلا تو اس ماہ پیکر کی تصاویر پوری سکرین پر بکھر گئی۔ اس نے پہلی تصویر کو اوپن کیا۔ اس تصویر میں اہانہ زیان کے روبرو کرسی پہ براجمان، ایک ہاتھ تھوڑی تلے جمائے، نظریں جھکائے کام کرنے میں مشغول تھی۔ دائیں بائیں دو بے باک لٹیں اس کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ سفید لباس میں سفید رنگت لیے وہ کوئی سفید پری معلوم ہو رہی تھی۔ تمہارے دل میں اپنے نام کی مہر لگا چکا ہوں جو اب کسی صورت نہیں مٹنے والی۔ وہ اس کے بالوں کو چھونے لگا۔ تمہیں اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام لگانا پسند نہیں تو ڈونٹ وری میری جان، بہت جلد تم سب کو فخر سے بتاؤ گی کہ تم اہانہ زیان ہو۔ وہ تصویر زوم کیے اس کے گلابی پنکھڑی جیسے لبوں پہ انگلیاں پھیرتا ہوا بولا، اور پھر موبائل اپنے لبوں کو قریب لا کر اس کے لبوں کو چھونا چاہا، مگر پھر رکا۔ نہیں، ایسے نہیں، ایسے کیا خاک مزہ ہے۔ وہ بنا لبوں کو چھوئے موبائل پیچھے ہٹا گیا، ایک کے بعد ایک تصویر کھولے اس سے باتیں کرنے لگا۔ چپکے چپکے سے اہانہ کی کئی تصاویر اتار کر وہ اپنے موبائل میں محفوظ کیے ہوئے تھا، اور اہانہ کو خبر ہی نہ تھی۔ رات گئے تک وہ جاگتی رہی، جس کے سبب صبح دیر سے آنکھ کھلی۔ بنا اٹھے مندی مندی آنکھوں سے اس نے وال کلاک کی طرف نظر ڈالی۔ اوف، 11 بج گئے، اور میں روتی رہی۔ آج تو بہت لیٹ ہو گئی آفس سے، اب تو اور بھی ڈانٹ پڑے گی۔ وقت دیکھا تو وہ چلا اٹھی اور ایک دم سے اٹھنے لگی، مگر ہائے رے یہ کمر۔ ٹھیسیں اٹھیں تو بھولی ہوئی یادداشت واپس آئی کہ کیسے آفس، اور کون سا آفس، وہ تو بیڈ ریسٹ پہ ہے۔ درد اٹھا تو درد دینے والا اور اس کی رات کانوں کو سرور بخشتی باتیں یاد آ گئی۔ خالی آنکھیں چمکی اور مسکرا اٹھی۔ وہ تو پہلے تو بے اختیار اٹھی تھی، مگر جب کہ اب آرام سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی اور پھر فریش ہو کر واپس اسی جگہ بیٹھی، تبھی بند دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ بند تو تھا مگر لاکڈ نہیں تھا، کیونکہ شینا کو اسے کمرے میں ہی کھانا پہنچایا کرنا تھا، اور دروازہ کھولنے کے بار وہ اٹھ نہیں سکتی تھی۔ آ جاؤ۔ شینا کے سوا اور کوئی نہ ہو سکتا تھا، تبھی اس نے اجازت دی، مگر دروازہ کھولے شینا نہیں بلکہ نیازی داخل ہوئے۔ کیسی ہے اب میری بیٹی؟ اس آواز پہ اس نے سر اٹھا کر اسے سامنے دیکھا اور ایک گہری سانس بھری۔ پہلے بھی ٹھیک تھی اور اب بھی وہی پرانا انداز اور لہجہ۔ آج خود ناشتہ لے کر آیا ہوں تمہارے لیے۔ وہ ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے اٹھائے ہوئے تھے اور اسی لیے اس کے پاس ہی آ بیٹھے۔ کیوں، شینا کی طبیعت ٹھیک نہیں کیا؟ جان بوجھ کر پوچھا گیا۔ اس کی طبیعت ٹھیک ہے آنا۔ تو پھر آپ نے ناشتہ لانے کی زحمت کیوں کی؟ وہ لا سکتی تھی۔ کیوں، کیا میں نہیں لا سکتا؟ اپنی بیٹی کے لیے ناشتہ لانا زحمت کب سے بن گیا؟ وہ چپ رہی۔ نہ صرف لایا ہوں بلکہ اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا بھی، وہ ایک نوالا توڑتے ہوئے بولے۔ میرے پاؤں پہ موچ آئی ہے ڈیڈ، میرے ہاتھ میں نہیں، میں خود کھا سکتی ہوں۔ آہانہ نے ٹرے اپنی طرف کھینچی اور ناشتہ شروع کر گئی، جبکہ اس کے لیے توڑا نوالا نیازی کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ انہوں نے نوالا واپس ٹرے میں رکھ دیا۔ ان کا لایا ناشتہ کر رہی تھی، یہی کافی تھا ان کے لیے۔ آہانہ سر جھکائے بنا کوئی بات کیے ناشتہ کرتی رہی، اور وہ محبت سے اپنی اس بیٹی کو دیکھتے رہے جو انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، جو شکل و صورت میں بالکل اپنی ماں پہ گئی تھی۔ شاید انہیں اس میں زاوج نظر آتی تھی، تبھی وہ اس کا اتنا کرتے تھے۔ وہیں آنکھیں، وہیں لب، وہیں ناک، اور وہی بولنے کا انداز۔ باپ سے اگر کچھ لیا تھا تو انا اور ضدی پن۔ نہ جانے کب آہانہ کا دل میری طرف سے صاف ہوگا۔ وہ صرف سوچ کر رہ گئے، کیونکہ ان کا بہت دل چاہتا تھا کہ آہانہ نارمل بچوں کی طرح ان سے لاڈ کرے، فرمائشیں کرے، ان کے پاس آ کر بیٹھا کرے، ان سے اپنی باتیں شیئر کیا کرے، وہ اس کے سارے لاڈ اٹھائیں، ہر خوشی پوری کریں اور ایک ایک بات پورے دل سے سنیں۔ مگر ابھی تک یہ حسرت صرف حسرت ہی رہی۔ وہ خود ہی اپنی بے انتہا محبت کرنے والی بیٹی کو خود سے دور کر چکے تھے۔ تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آہانہ۔ جب اس نے ناشتہ مکمل کر لیا تو وہ بولے۔ کھانے کے دوران نیازی کو باتیں کرنا بالکل پسند نہ تھا، اور آہانہ بھی جانتی تھی کہ وہ ابھی تک اگر یہاں بیٹھے ہیں تو ضرور کچھ کہنا ہوئی ہوگا، مگر اس کے ناشتہ ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کیجیے۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس نے گویا اجازت دی۔ ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ کیسا؟ وہ نہ سمجھی۔ کب تک ایسے رہو گی؟ اپنی زندگی کا فیصلہ آخر کب لوگی بیٹا؟ کیسا فیصلہ؟ استفہامیہ نگاہیں ان کی طرف اٹھی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ یہ انجان بننے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں واقعی نہیں سمجھی۔ آہانہ نے اپنے لفظوں پہ زور دیا تو نیازی کی طویل سانس بھر کر خارج کی۔
تمہاری شادی کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ کب تک کیوں اکیلی رہو گی سب سے ہٹ کے، سب سے کٹ کے؟ کسی ایسے انسان کا ہاتھ تھام لو۔ ہاتھ کیوں نہیں تھام لیتی بیٹا جو تمہیں سمجھے، تمہیں خوش رکھے؟ کیونکہ یہاں جس طرح سے کی زندگی تم گزار رہی ہو وہ میرے لیے تو ناقابل قبول ہے۔ ہم سب کے ساتھ خوش نہیں تو کسی ایسے کو کر لو کہ اپنی زندگی میں شامل جس کے ساتھ تمہاری خوشی ہو۔ میری پسند کو تو تم نے ٹھکرا دیا۔ اگر تمہاری اپنی کوئی پسند ہے تو بتاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس تم خوش رہنی چاہیے اور مجھے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اب کہ وہ تفصیل سے کھل کے بولے تاکہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اہانہ کو سمجھ آ جائے۔ ان کی پسند والی بات پہ بے ساختہ اس کی سوچ زیان کی طرف رخ موڑ گئی۔ اس کی زندگی میں تو کوئی مرد آیا ہی نہیں تھا سوائے زیان کے، اور وہی اس کے دل کا مکین بن چکا تھا۔ شاید ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا اہانہ کے لیے، کیونکہ اپنے احساسات کو وہ سوالیہ نشان کا کوئی نام نہیں دے پائی تھی۔ شاید اس لیے کہ یہ احساسات کافی جلدی پیدا ہو گئے تھے۔ کیا سوچنے لگے؟ اگر کوئی ہے تو بلا جھجک بتا دو مجھے۔ باپ سے زیادہ دوست سمجھو اہانہ، اور جو دل میں ہوتا ہے وہ کہہ دیا کرو۔ دل میں باتوں کا انبار لگا کے بے چینی اور اذیت سے مت مول لیا کرو۔ نیازی نے اسے مخاطب کیا تو وہ اس کے کسی کے خیالوں سے نکلی۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اور بیزاری سے بولی۔ زیادہ بیزاری اس بات کی تھی کہ کیسے اور اس شخص کا نام لے لیتی جو باتیں تو زمانی کرتا تھا مگر اس کی طرف سے پسندیدگی کا کوئی واضح اشارہ نہیں ملا تھا۔ جب پوچھوں بس یہی جواب، ایک ہی بار بتا دو کہ اب نہیں تو پھر کب؟ 28 کی ہو گئی ہو اہانہ، جبکہ پہلا پرپوزل میں نے تمہارے آگے تب رکھا جب تم 25 کی تھی۔ پھر اگلے ہی سال مزید دو پرپوزل خود چل کر آئے، مگر میں نے تمہارے فیصلے کو مقدم جانا اور اچھے خاصے رشتے کو بنا بنا تم سے بحث کیے سیدھا انکار کر ڈالا۔ لیکن آخر کب تک؟ ابھی بھی ایک پرپوزل پڑا ہے۔ لڑکا پائلٹ ہے، خوش شکل و خوش مزاج ہے، ماں باپ کا اپنا بزنس ہے، ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، مگر تم سے بات کیے بنا کیسے ان کو کوئی مثبت اشارہ کرتا؟ سو فی الحال ٹال گیا، مگر ابھی میں بہت سنجیدگی سے اس ٹاپک پہ بات کرنے آیا ہوں، اس لیے مجھے سنجیدگی سے ہی سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ اگر ہاں ہے تو ٹھیک، اور اگر نہ ہے تو کوئی معقول وجہ بھی بتانا۔ اپنی بات کہہ کر وہ خاموش ہوئے اور اس کے تاثرات سے اس کے جواب کا اندازہ لگانے لگے، مگر ناکام ٹھہرے۔ کہتے ہیں کہ باپ بیٹی کا آئیڈیل ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہونے والے شوہر میں اپنے باپ کی خوبیاں اور اسی جیسے سچی محبت دیکھنا چاہتا ہے، مگر کہنے والے نے شاید باپ کی وہ قسم نہیں دیکھ رکھی تھی جو مجھے دیکھنے کو ملی۔ کیا گارنٹی ہے ڈیڈ کہ شادی کے بعد میری زندگی میری موم سے مختلف ہوگی؟ ماں باپ کا کیا، اس کی اولاد کے آگے آتا ہے، تو حقیقی معنوں میں انہیں تکلیف تبھی ہوتی ہے۔ تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ اپنے اعمال کی سزا میرے ذریعے نہیں بھگتیں گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ مجھ پہ الزامات نہیں لگائے جائیں گے، مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا؟ تو یعنی آج اس نے بتا ہی دی تھی شادی نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ، کہ اسے خوف تھا کہ کہیں اس کی زندگی بھی ماں کی کہانی ہی نہ چرا لے، یا کوئی مختلف کہانی ہی نہ چل پڑے کہ اذیت مقدر بن کر رہ جائے۔ اس کے جواب پہ نیازی کی تو جیسے روح ہی کانپ اٹھی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ اس کی جان سے پیاری بیٹی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔ ان کا اس کی بیٹی کے آگے آ کر ان کے لیے سزا نہ بنے۔ اس کی باتوں پہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ وہ ماضی میں کیا کرتے آئے تھے آج سوچتے تھے تو اس کے کیے پر ڈوب مرنے کا مقام ڈھونڈتے۔ وہ اتنے سنگ دل، اتنے ظالم اور بے حس بلکہ وحشی بنے رہے۔ اب سوچتے تھے تو حیرت میں گر جاتے تھے کہ وہ میں ہی تھا کیا؟ خدا نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو۔ ہر کسی کی زندگی میں میرے جیسا شخص نہیں ہوتا جو اس کے لیے بدقسمتی لے کر آئے۔ میں تمہارے لیے بہت دیکھ بھال کر لڑکا چنوں گا۔ وہ تلخی بھرا ہنسا۔ کوئی ایسا دیکھیے گا ڈیڈ جو بھلے محبت میں کمی کر لے مگر اعتبار میں نہیں، کیونکہ ایک بار رشتے میں بے اعتباری آ جائے تو پھر رشتہ بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ رشتے کی مضبوط دیوار ایسی کھوکھلی ہو جاتی ہے کہ ہر لمحہ اس کے ڈھہ جانے کا ہی خدشہ لگا رہتا ہے۔ اور بھلے آپ دیکھ بھال کر کسی کو میرے لیے چنیں مگر بدقسمتی بتا کر تو نہیں آتی۔ اچھی بھلی زندگی کی کایا یکدم پلٹ کر رہ جاتی ہے۔ اس کا اشارہ زاوش اور نیازی کے رشتے کی طرف تھا جو ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے تھے۔ اتنی محبت تھی کہ لوگ رشک کیا کرتے تھے، مگر پھر ان کی زندگیوں نے ایسا پلٹا کھایا کہ سب راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گیا۔ تمہارا باپ بہت شرمندہ ہے تم سے میرے بچے۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی تم سے دکھاوے کی محبت نہیں کی۔ تم میری بیٹی ہو اور مجھے سب سے پیاری ہو۔ اپنا دل صاف کیوں نہیں کر لیتی میری طرف سے؟ وہ واقعی ندامت کا پیکر معلوم ہو رہے تھے۔ اہانہ کی آنکھیں نم تو کب کی ہو چکی تھیں اور اب بہنے بھی لگی۔ اب کیا فائدہ اس شرمندگی کا، کیونکہ جس سے ہونا چاہیے تھا اس سے تو ہوئے نہیں آپ۔ اس کو تو قبر میں اتار کر ہی دم لیا آپ نے۔ میری زندگی کا ہر مقصد مار دیا، ہر خوشی چھین لی، بے معنی ہو کر رہ گیا میرا وجود۔
اور اس سب کے باوجود بھی آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا دل صاف کر لوں؟ کیسے ڈیڈ، کیسے؟ کہ اتنا آسان ہوتا ہے سب بھلانا، خاص کر وہ سب جو دیکھ دیکھ کر انسان آدھا نفسیاتی ہو کر رہ جائے؟ وہ سوال کر رہی تھی، جبکہ جواب میں سوائے شرمندگی کے کچھ نہ تھا ان کے پاس۔ بہرحال آپ جو بات کرنے آئے تھے اس کا میرے پاس یہ جواب ہے کہ مجھے کچھ وقت چاہیے، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ اب مزید کسی بھی ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی بات ختم کرنے کی طرف آئی۔ اور اس وقت کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ اٹھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ فکر نہ کریں، اس بار آپ کے انتظار کی مدت طویل نہیں ہوگی۔ اس کے جواب پہ وہ کچھ مطمئن ہوئے اور اس کے سر پہ محبت بھرا ہاتھ رکھنے کے بعد دروازے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ اس شفقت بھرے ہاتھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر دامن میں آ گرا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔